السلام علیکم، نمشکار، ست سری اکال، آداب دوستو صاحبو، میں ہوں عارف با حلیم اور آپ دیکھ رہے ہیں بزم شعرا، ایک ایسی ادبی محفل جہاں ہم برصغیر کے عظیم شاعروں کی زندگی، شخصیت، فکر، محبت، درد، انقلاب اور ان کے لازوال کلام کے سفر پر چلتے ہیں۔ یہاں ہم صرف اشعار نہیں سنیں گے، بلکہ ان لفظوں کے پیچھے چھپی ہوئی روح، تاریخ، جذبات اور زمانے کی دھڑکن کو بھی محسوس کریں گے۔ وہ شاعر جنہوں نے محبت کو زبان دی، انقلاب کو آواز دی اور انسان کے اندر چھپے احساسات کو ہمیشہ کے لیے لفظوں میں قید کر دیا۔ تو آئیے ادب اور شاعری کی اس خوبصورت محفل کا آغاز کرتے ہیں۔ ہمارا ماننا ہے کہ کتاب جو ہے وہ ہم سفر ہے، کتاب جو ہے زندگی کی۔ بلوچستان کی عوامی داستانوں میں ہانی اور شہ مرید غالباً سب سے پرانی طرح لوگ کتابوں سے جڑ جائیں، علم۔ یہ سن 1951 کی بات ہے کہ میں نے شاید احمد دہلوی کی زبانی ان یادوں کی دلچسپ۔ میں ہوں آپ کا میزبان عارف با حلیم۔ آج کی اس نشست میں ہم ایک ایسے عظیم شاعر، ڈرامہ نگار اور فلسفی کا ذکر کرنے جا رہے ہیں جسے سنسکرت ادب کا سب سے روشن ستارہ کہا جاتا ہے، ایک ایسا نام جسے برصغیر کی کلاسیکی شاعری کا بادشاہ بھی کہا جاتا ہے۔ جی ہاں، آج ہم بات کریں گے عظیم ہندوستانی شاعر کالی داس کی۔ کالی داس وہ شخصیت ہیں جن کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اگر سنسکرت ادب ایک خوبصورت باغ ہے تو کالی داس اس باغ کا سب سے خوشبودار پھول ہیں۔ ان کی شاعری میں حسن بھی ہے، عشق بھی، فطرت بھی، فلسفہ بھی اور انسان کے دل کی وہ نرمی بھی جو صدیوں بعد بھی قاری کو متاثر کرتی ہے۔ کالی داس کی زندگی کے بارے میں تاریخی معلومات بہت کم ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ ان کی شخصیت آج بھی کسی حد تک ایک راز بنی ہوئی ہے۔ محققین کا خیال ہے کہ وہ غالباً گپتا سلطنت کے دور میں، یعنی 4ویں یا 5ویں صدی عیسوی میں گزرے۔ اس دور کو ہندوستان کی تہذیبی اور علمی تاریخ کا سنہری دور بھی کہا جاتا ہے۔ روایات کے مطابق کالی داس ابتدا میں زیادہ تعلیم یافتہ نہیں تھے، یہاں تک کہ بعض قصوں میں انہیں ایک سادہ اور کم علم شخص کے طور پر پیش کیا جاتا ہے۔ لیکن پھر ان کی زندگی میں ایک ایسا روحانی اور علمی انقلاب آیا کہ وہ سنسکرت ادب کے عظیم ترین شاعر بن گئے۔ اگرچہ یہ روایات تاریخی طور پر ثابت نہیں، لیکن برصغیر کی عوامی داستانوں میں یہ قصے آج بھی بہت مشہور ہیں، اور شاید اس کی وجہ یہ ہے کہ لوگ ہمیشہ یہ ماننا چاہتے ہیں کہ علم، ریاضت اور خلوص انسان کو بلندی تک پہنچا سکتے ہیں۔ کالی داس کی سب سے بڑی خصوصیت ان کی زبان ہے۔ ان کی شاعری میں الفاظ صرف معنی نہیں دیتے بلکہ تصویریں بناتے ہیں۔ وہ بادلوں کو بھی زندہ محسوس کرواتے ہیں، دریا کو بھی، موسموں کو بھی اور محبت کو بھی۔ ان کی شہرہ آفاق تصنیف میگھ دوت یعنی بادلوں کا پیامبر دنیا کی خوبصورت ترین عشقیہ نظموں میں شمار کی جاتی ہے۔ اس نظم میں ایک جلا وطن یکش اپنے محبوب تک پیغام پہنچانے کے لیے بادلوں کو قاصد بناتا ہے۔ سوچئے، ایک شاعر بادل سے بات کر رہا ہے، اس سے درخواست کر رہا ہے کہ وہ پہاڑوں، جنگلوں، دریاؤں اور شہروں سے گزرتا ہوا اس کی محبوبہ تک اس کا پیغام پہنچا دے۔ یہ صرف شاعری نہیں، یہ تخیل کی وہ بلند پروازی ہے جو بڑے شاعروں کا خاصہ ہوتی ہے۔ کالی داس نے فطرت کو صرف منظر نگاری کے لیے استعمال نہیں کیا، بلکہ انسانی جذبات کے ساتھ جوڑ دیا۔ ان کے ہاں بارش صرف بارش نہیں ہوتی، وہ جدائی کا درد بھی بن جاتی ہے۔ بہار صرف موسم نہیں ہوتی، وہ محبت کی واپسی بھی بن جاتی ہے۔ اور خزاں صرف پتوں کا گرنا نہیں بلکہ وقت کے گزرنے کی علامت بن جاتی ہے۔ کالی داس صرف شاعر نہیں تھے بلکہ ایک عظیم ڈرامہ نگار بھی تھے۔ ان کا شہرہ آفاق ڈرامہ ابھگیان شکنتلم یعنی شکنتلا دنیا کے عظیم ترین کلاسیکی ڈراموں میں شمار ہوتا ہے۔ یہ ڈرامہ محبت، جدائی، یادداشت، قسمت اور انسانی جذبات کی ایک نہایت خوبصورت داستان ہے۔ کہا جاتا ہے کہ جب یورپ میں اس ڈرامے کا ترجمہ ہوا تو مغربی دنیا بھی کالی داس کی عظمت کی معترف ہو گئی۔ جرمن شاعر گوئٹے نے تو یہاں تک کہا تھا کہ اگر آپ جوانی کی بہار، محبت کی خوشبو
اور انسانی جذبات کی لطافت دیکھنا چاہتے ہیں تو شکنتلا کو پڑھیں۔ یہ بات اس حقیقت کو ظاہر کرتی ہے کہ عظیم ادب زمانوں اور سرحدوں کا محتاج نہیں ہوتا۔ کالی داس کی شاعری میں عورت کا تصور بھی نہایت خوبصورت اور باوقار انداز میں سامنے آتا ہے۔ ان کے ہاں عورت صرف حسن کی علامت نہیں بلکہ جذبات، وفاداری، عقل اور روحانی کشش کی علامت بھی ہے۔ ان کی شاعری میں فطرت اور انسان ایک دوسرے سے جدا نہیں دکھائی دیتے۔ پہاڑ، درخت، موسم، بارش، چاندنی، پھول، پرندے سب انسان کے جذبات کے ساتھ سانس لیتے محسوس ہوتے ہیں۔ اور شاید یہی وجہ ہے کہ کالی داس کو اکثر ہندوستان کا شیکسپیئر بھی کہا جاتا ہے۔ اگرچہ حقیقت یہ ہے کہ کالی داس شیکسپیئر سے صدیوں پہلے گزر چکے تھے۔ کالی داس کی ایک اور عظیم تصنیف رگھوونش ہے، جس میں انہوں نے راجا رگھو کے خاندان کی داستان بیان کی۔ اسی طرح کمارا سمبھوم میں دیوی پاروتی اور شیو کی داستان کو شاعرانہ انداز میں پیش کیا گیا۔ ان کی شاعری میں مذہب بھی ہے، روحانیت بھی، لیکن سب سے بڑھ کر انسان اور فطرت کی خوبصورتی ہے۔ کالی داس کی عظمت صرف اس بات میں نہیں کہ انہوں نے خوبصورت شاعری لکھی، بلکہ اس بات میں بھی ہے کہ انہوں نے انسان کے اندر موجود نرمی، محبت، جمالیات اور احساس کو زندہ رکھا۔ دنیا میں بہت سے شاعر آئے، بہت سے نام وقت کے ساتھ مٹ گئے، لیکن کالی داس آج بھی زندہ ہیں۔ ان کے اشعار آج بھی پڑھے جاتے ہیں، ان کے ڈرامے آج بھی اسٹیج پر پیش کیے جاتے ہیں، اور ان کی شاعری آج بھی ادب کے طالب علموں کو حیران کر دیتی ہے۔ یہی ایک عظیم شاعر کی اصل پہچان ہوتی ہے۔ وہ اپنے زمانے کے لیے نہیں، آنے والی صدیوں کے لیے لکھتا ہے۔ آج کی بزم شعرا میں ہم نے سنسکرت ادب کے عظیم شاعر، فلسفی اور ڈرامہ نگار کالی داس کی زندگی، فکر اور ادبی عظمت کا مختصر سفر کیا۔ امید ہے آپ کو یہ ادبی اور تاریخی سفر پسند آیا ہوگا۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ اردو ادب، سنسکرت ادب، کلاسیکی شاعری، رزمیہ داستانوں اور برصغیر کے عظیم شعراء اور دانشوروں کے بارے میں ایسی مزید دلچسپ ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے، ویڈیو کو لائک اور شیئر کیجیے اور بیل آئیکن ضرور دبائیے۔ میں ہوں عارف با حلیم اور آپ دیکھ رہے تھے پروگرام بولتی کتابیں۔ سلامت رہیں۔